ہمارے علاقے میں نا تقریباً 3200 ایکڑ رقبہ جی، 3200 ایکڑ رقبہ ہمارے اس علاقے میں فصلوں کا ہے۔ چلیں 3200 ایکڑ رقبے میں ساری نا تصور کریں کہ 2000 ایکڑ پہ ہم نے گندم کی فصل لگائی ہے۔ 2000 ایکڑ گندم کی فصل کا جھاڑ ہم نے نکالا 40 من اوسط۔ 40 من اوسط کا جب ہم نے جھاڑ نکالا نا تو یہ 80,000 من ہماری گندم فصل جو ہمیں ملی ہے نا 80,000 من نکلی ہے۔ اب اس 80,000 من میں سے عشر کتنا بنتا تھا؟ وہ عشر بنتا تھا صرف 4,000 من۔ 4,000 من عشر بنا۔ اب اس 4,000 من کو 10 من فی گھر میں آپ تقسیم کریں تو 400 گھروں میں یہ عشر تقسیم ہو سکتا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہر موقع پر نکاح طلاق کے، جینے مرنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے، کھانے پینے کے تمام آداب ہمیں اسلام نے سکھائے۔ ہر چیز پر اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی دین کو اسٹڈی کرے تو اسے اپنے دنیاوی معاملات میں ہر قسم کی رہنمائی ملتی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اپنی من مرضی، الا ماشاء اللہ کئی تو ادا ہی نہیں کرتے۔ آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا، یہ عنوان میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ یہ عنوان یقین کریں کہ بعض ایسے عنوانات ہوتے ہیں کہ جس پہ گفتگو کرنا ذرا تھوڑا سا نا اوکھا لگتا ہے، مشکل لگتا ہے۔ تو یہ بڑی باریک باتیں ہیں، بڑی باریک باتیں ہیں۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ باتیں اتار دے۔ مال کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا خدشہ ظاہر فرمایا۔ حضور فرماتے مجھے خدشہ نہیں ہے اس بات پر کہ میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن ایک خدشہ حضور نے ظاہر فرمایا اس وقت۔ سرکار فرماتے یہ دنیا دار ہو جائیں گے، یہ مالدار ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں مال کی محبت سرایت کر جائے گی۔ اچھا جی، کچھ تو ادا ہی نہیں کرتے، اور کچھ اگر ادا کرتے ہیں تو وہ اتنا سا کہ اس کے نفس کو طمانیت مل جائے، بس جی دے دیا جی اللہ دی سپرد، بس جو دینا تھا دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا، انسانوں کو پیدا کس نے کیا جی؟ مجھے آپ کی بڑی توجہ اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل عنوان ہے کہ میں آپ تک چند باتیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، اور اگر کہ کہے کہ مولوی صاحب کولوں گال کر دینے پہ الحمدللہ باحوالہ میری طبیعت سے آپ واقف ہیں، حوالے کے ساتھ بات ہو تو سونی لگتی ہے۔ حدیث پاک بیان کروں گا یا اللہ کا قرآن بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا اور اس کے علم میں ہر چیز ہے، کسے کتنا مال دینا ہے۔ امیروں کو بھی رب نے پیدا کیا اور غریبوں کو بھی رب نے پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو سب کو یکساں مال دیتا، حسن یکساں دیتا، عمر یکساں دیتا، قد و قامت سب کی برابر ہوتی، رہن سہن کے طور طریقے سب کے ایک جیسے ہوتے، مختلف نہ ہوتے، منفرد نہ ہوتے، ایک انسان کی دوسرے کے ساتھ انفرادیت نہ ہوتی، وہ مال کے حوالے سے، وہ دولت کے حوالے سے، وہ قد و قامت کے حوالے سے، وہ حسن کے حوالے سے، لیکن یہ اس کی تقسیم ہے۔ تھوڑے کو بھی آزمایا اور زیادہ دینے والوں کو بھی اس نے آزمایا کہ جس کو تھوڑا دیا ہے بھلا یہ میری رضا پہ راضی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، بھلا یہ میری تقسیم پہ خوش رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اور جس کو زیادہ دیا اس کی میں تو کہتا ہوں آزمائش ہی بہت زیادہ ہے۔ زیادہ مال والے کی آزمائش بہت ڈاڈی ہے، یقین کریں۔ بندہ کہتا ہے یہ میرا مال، میرا مال۔ سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے تو کہتا ہے میرا مال، میرا مال، تیرے تو صرف 3 مال ہیں، 3 چیزیں تیری ہیں، باقی تیرا نہیں ہے۔ ایک وہ جو تو نے کھا کے ہضم کر لیا، ایک وہ جو تو نے پہن کر پرانا کر لیا، بوسیدہ کر لیا، اور تیسرا وہ نیک کا مال جو تو نے آگے بھیج دی، جو تو نے ذخیرہ کر لیا۔ یہ 3 مال تیرے ہیں، باقی وارثوں کے ہی ہیں۔ جاندی وار ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے،
ओए जिन्ना लई लख पाप कमाए आज किथे नहीं तेरे घर दे। कोई बेटा बाप की कब्र में उतरता हुआ आपने कभी नहीं देखा। कोई बेटी माँ की कब्र के साथ जाकर के कहे कि माँ की जगह पे मुझे लिटा दो, ऐसा कोई नहीं जमाने का दस्तूर। वहां कोई नहीं साथ जाएगा, वहां क्या जाएगा? आपके नेक अमाल है, जो आपने अल्लाह की राह में खर्च किया, जो आपने इबादत की हैं, वहां पे वो साथ जाएगा। सुने, अम्मारा बिन हज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मुस्नद अहमद में ये बात मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ने 4 चीज़ें बंदे पर फ़र्ज की हैं। 4 चीज़ें क्या हैं जी? फ़र्ज हैं। अरकान इस्लाम कितने हैं जी? 5 हैं। कल मैं तो ये बात तो पढ़ लिया, अब आगे नमाज है, रोज़ा है, हज है और क्या है? ज़कात। बोले जी क्या है? सरकार फरमाते हैं जो तीनों पे अमल करे, नमाज भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है और ज़िंदगी में एक हज फ़र्जा साहब निसाब पे, उसने हज भी कर लिया लेकिन ज़कात नहीं देता, अल्लाह को वो तीनों अमाल भी कबूल नहीं है जब तूने चौथा नहीं किया। सरकार फरमाते कि ये इसने अपनी मर्जी किया ना, इसने अपनी मंशा को शामिल, ये जितना मेरा दिल करता जी मैं मान लेता हूँ दीन को, जितना नहीं करता मैं नहीं मानता। तो मुझे बताओ ये फर्मा बरदारों में आएगा? बोले जी ये नहीं फर्मा बरदारों में आएगा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम लाए हो तो पूरे के पूरे दाखिल होना पड़ेगा, तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करनी पड़ेगी। अगर इस्लाम लाए हो तो इस्लाम में तुम्हें पूरे के पूरे दाखिल होना पड़ेगा। यार सुनो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कमली वाले इस्लाम ने फरमाया जब बंदा अपने माल की ज़कात अदा करता है, जब बंदा अपने माल की ज़कात अदा करता है तो समझ लो उसने अपने माल का हक अदा कर दिया। उसने अपने माल का, नफ्स है ये बंदे को कहता है अगर मैंने दिया तो मेरा माल थोड़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा। सुनो यार, हुजूर का फरमान कितना हसीन है, साढ़े नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान। हुजूर ने कसम दे के इस बात की गारंटी दी है कि तू अल्लाह की राह में दे, तेरा माल कम नहीं होगा। सरकार फरमाते 3 बातें हुजूर ने कसम दे के इरशाद फरमाई। सरकार फरमाते कि जो अल्लाह की राह में दे उसका माल कम नहीं होगा, और जो किसी को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। ये बातें हसीन बातें हैं, ये समझने वाली बातें हैं, सुनने वाली बातें हैं, अमल करने वाली बातें हैं। आज बंदा अपने नफ्स के तकब्बुर और ग़ुरूर में किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यार चंगी मंदी सजना कोलों ते सहवारी हो जाती, इंसान है यार, खता का पुतला हो गई है। चलो तो अब आगे से क्या कर, मियाँ साहब ने कितना सोहना पैगाम दिया, चंगी मंदी सजना कोरों और सहवारी हो जाती, पर यार यारां ते गिला नहीं कर दे असल प्रीत जिन्ना दी। सरकार फरमाते तू माफ़ कर दे, तेरी इज्जत की ज़मानत मैं देता हूँ, तो माफ़ कर दे, मैं तेरी इज्जत की ज़मानत देता हूँ। और तीसरी बात हुज़ूर फरमाते जो मांगने पे लग जाए, जो भिखारी बन जाए, उसका कासा कभी भी नहीं भरेगा, कभी नहीं उसका कासा भरेगा जो भिखारी। अच्छा, यहाँ कुछ बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, आप में से कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने कुएँ देखे, कुएँ देखे जी आपने, कुएँ में पानी बहता हुआ भी देखा होगा। लेकिन अगर वही कुआं, बहू जी वही कुआं अगर आप आज देखें ना तो उसमें पानी गंदा बदबूदार। आप सवाल करेंगे कि कैसे लोग थे यार, अभी तो करीब खड़ा नहीं हो रहे, हम खड़ा नहीं हो सकते कि इतनी स्मेल आती है, ताफून है, इसमें बदबू है, तो वो कैसे लोग इसमें से पानी पीते थे, कैसे अपने जानवरों को सैराब करते थे, कैसे फसलों को पानी लगाते थे। तो किसी बुजुर्ग ने बड़ी सोहनी मिसाल दी है और ये समझने वाली बात है। उन्होंने कहा जब तक कुआं लोगों को बांटता रहा, अल्लाह इसे भी अता करता रहा, ये लोगों को तकसीम करता रहा, नया पानी आता रहा, इसने लोगों को देना छोड़ दिया, रब ने इसको अता करना छोड़ दिया। अब ये मिसाल मुझे और आपको समझने की अशद ज़रूरत है। दूसरी मिसाल मैं ये आपके सामने एक और रखूँगा। एक जोहड़ है, चले कुएँ के बाद की मिसाल, जिन्होंने कुएँ नहीं देखे उनके लिए ये मिसाल ज़रूर है। एक जोहड़, एक तालाब है, आपके रास्ते में कहीं आपने देखा होगा, उसमें पानी खड़ा है, गंदा पानी है, उसमें से स्मेल आती है, ताफून आता है, उस पानी को कोई पिएगा? बोले जी नहीं पिएगा। अब ये पड़ा पड़ा क्या हो गया, बदबूदार हो गया। वो माल जिसकी ज़कात अदा नहीं की, बंदा कहता है मैंने गिन गिन के रखा। कुरान पढ़ो, व जमा अमाल व अद्दादा, अल्लाह कहता है ये गिन गिन के रखते हैं, ये तुम्हारे लिए वबाले जान बनेगा, वबाले जान बनेगा। नहीं दिया इसका हक, समझ लो ये माल तुम्हारे लिए वबाले जान बन गया। एक ये जोहड़ जो पड़ा रहा, इसने किसी को कुछ नहीं दिया, इससे बदबू आने लगी, उसी माल की
ये मिसाल है जिसमें से ज़कात अदा नहीं की जाती। और एक दूसरा वो नल है या ट्यूबवेल है, उसका पानी कितना साफ़ है, वो बहता रहता है, यहाँ से गुज़रा, वहाँ से गुज़रा, वहाँ से गुज़रा, तो उसके पानी की शान ये है कि वो लोगों को ज़िंदगी बख्शता है, उसके पीने से ज़िंदगी आती है। सुने, जो अल्लाह के दिए हुए माल से हक़ अदा नहीं करते, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। ये बुखारी शरीफ में बात मौजूद है, निसाई में बात मौजूद है, मोता इमाम मालिक में ये बात मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते, ये माल क़यामत के दिन उनके पास एक गंजे सांप की तरह आएंगे, बहुत बड़ा अज़दहा बन के, गंजा सांप। बंदा ना डर जाएगा, दौड़ लगाएगा, आगे से दौड़ लगाएगा, बंदा डर जाएगा कि ये सांप मुझे खा ना जाए, दौड़ लगाएगा ना, तो ये सांप भी इसके पीछे दौड़ेगा और इसको आवाज़ दे के कहेगा, रुक जा, ठहर जा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ, वो माल कि जिसका तूने हक अदा नहीं किया। फिर वो गंजा सांप इसके गले में तौक बना कर डाला जाएगा। और मुझे बताओ, उस अजाब से फिर बेहतर नहीं है आज अल्लाह का हक अदा किया जाए, उससे बेहतर नहीं है कि आज अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के कहें, या अल्लाह तूने दिया है, तूने दिया है और मुझे तौफीक दे तेरी राह में खर्च करूँ। एक और रिवायत है मुत्तफ़िक़ अलैह की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात अदा ना करने वालों को क़यामत के दिन गर्म लोहे के पतरे उनसे दागा जाएगा, पीठ पर, पेशानी पर, उसके जिस्म पर, और वो 50,000 साल का एक दिन है, एक दिन 50,000 साल का। और ये नहीं कि एक बार ये अमल होगा बस छोड़ दिया जाएगा, सरकार फरमाते हैं मुसलसल इस अमल से वो दो चार होंगे, ये सज़ा उनको मुसलसल मिलेगी। माल, यकीन करें आपने कितने अहबाब देखे होंगे, अभी आंखें बंद की, औलाद ने झगड़े शुरू कर दिए इस माल की वजह से। काश इस माल का तू अपने हाथों से हक अदा करके जाता कि आगे फरिश्ते तुझे सलामियाँ पेश करते, काश तू अपने रब की मान के। एक और रिवायत के लफ्ज़ हैं और ये कलेजा चीरने वाले लफ्ज़ हैं, सरकार फरमाते हैं अज़ाब की नवैयत ये होगी कि गर्म पत्थर उनके सीनों से दाखिल किए जाएंगे और उनकी पुश्त से निकाले जाएंगे। गर्म पत्थर, जहन्नुम के गर्म पत्थर उनके सीनों से दाखिल किए जाएंगे और पुश्त से। यकीन करें वो बयान बड़े मीठे लगते हैं कि मौलवी साहब ने सानू जन्नत की बिशारत दे छड़ी है जी, सुभान अल्लाह। तो जहाँ यकीन करें हुजूर का फरमान है, जन्नत सौखी नहीं है, तलवारों के साए के नीचे है। माल की मोहब्बत इंसान को गाफल कर देती है। हालांकि यकीन करें आप बांट के देखें, बांट के देखें, तकसीम करके देखें, आपके दिल को तमानियत मिलेगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपके दिल को राहत मिलेगी। अल्लाह अकबर। सरकार ने 3 बंदों का तज़किरा फरमाया जो बनी इसराइल के थे। एक उनमें से कोढ़ का मरीज़ था, एक सर से गंजा था और एक अंधा था। अल्लाह ताला ने इन तीनों की आजमाइश की। जो अल्लाह की राह में देते हैं उनकी मिसाल भी इसमें है और जो नहीं देते उनकी मिसाल भी इसमें मौजूद है। सरकार फरमाते फरिश्ता उनके पास आया, कोड़े के पास आके ना फरिश्ते ने कहा तेरी कोई हाजत है? उसने कहा भाई हाजत तो है, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। फरिश्ते ने हाथ फेरा, उसका मर्ज जाता रहा। कहा अब और कोई ख्वाहिश है? उसने कहा जी जीने के लिए माल भी तो चाहिए ना, ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे माल भी तो चाहिए। दुआ मांगी, एक ऊँटनी इस कोड़े को दे दी। कहा जा इसमें से अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। फरिश्ता दूसरे के पास गया जो गंजा था, उससे कहा तेरी भी कोई हाजत है? उसने कहा यार बाल मिल जाए तो हुसन ही आ जाए, हुसन आ जाए, बाल मिल जाए तो। फरिश्ते ने हाथ फेरा, बाल मिल गए। कहा और भी कोई आरजू? कहा हाँ, जीने के लिए माल की ज़रूरत है, माल के बगैर भी भला कोई ज़िंदगी है। फरिश्ते ने एक गाय उसको थमा दी और कहा अल्लाह तुझे इसमें से बरकत देगा। तीसरा बंदा वो जो अंधा था, फरिश्ता उसके पास गया, कहा तेरी भी कोई हाजत है? कहा आँखें मिल जाएं, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा, आँखें मिल गई। कहा और कोई तमन्ना? कहा भाई इतना मिल जाए ज़िंदगी गुजारने के लिए, किसी की मोहताजी ना दरकार हो। फरिश्ते ने उसे एक बकरी दी और कहा जा अल्लाह तुझे इसमें से बरकत दे। कई सालों के बाद फरिश्ता पलट के दोबारा आया। वो जो कोढ़ का मरीज़ था ना, कोढ़ का मरीज़, सबसे पहले फरिश्ता उसके पास गया, कहा मैं मुसाफिर हूँ, मुझे माल की ज़रूरत है,
سفر دراڈا ہے، تو اگر تو میری کچھ مدد کرے اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، سنو یار، اللہ کے واسطے اگر تو میری مدد کرے اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا کرے گا۔ وہ کہتا ہے جا جا، میں نے سارا اپنی محنت سے کمایا، میں کیوں تجھے دوں، کیوں تجھے دوں، میں نے اتنی محنت سے کمایا۔ جب فرشتے نے یہ کیفیت دیکھی تو فرشتے نے کہا اچھا تو وہی نہیں جو کوڑ کا مریض تھا، کوڑا ہی ہے نا، تو کوڑا تھا۔ اب دل ہل گیا، اسے کیسے پتا چل گیا کہ میں وہی تھا؟ کہا تو وہی تھا جو کوڑ کا مریض تھا۔ پھر ایک آنے والے نے تیرے لیے برکت کی دعا کی، تیرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، تجھے شفا بھی ملی اور تجھے مال بھی ملا۔ اب تو اللہ کی راہ پہ دینے سے انکاری ہے؟ جا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ویسا ہی بنا دے جیسا تو پہلے تھا۔ لو جی، مال بھی چلا گیا اور کوڑ بھی پلٹ کے واپس آ گیا۔ گنجے کے پاس فرشتہ گیا، کہا مسافر ہوں، کچھ دے اللہ کے نام۔ کہا نہیں دوں گا، بڑی محنت سے میں نے کمایا۔ بندہ کیا کہتا ہے آج بھائی، میں نے بڑی محنت سے کمایا۔ میں یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک بندہ نا جس کے دل میں مال کی محبت ہے، وہ یہی کہتا ہے میں نے بڑی محنت سے کمایا۔ ایسا ہی ہے نا؟ بولو تو صحیح یار۔ وہ کہتا ہے میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، لیکن جس کے دل میں اپنے رب کی محبت ہے، للہیت ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ کہتا ہے میری محنت کہاں، یہ تو رب کا کرم ہو گیا مجھ پہ، یہ تو میرے رب نے نوازا ہے۔ ساتھ ہی میرا بھائی ہے، وہ تو بیچارہ روٹی کے لیے پریشان ہے، اور مجھے رب نے سونی نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے رب نے عزت دی ہے، سونی گاڑی دی ہے، بنگلہ دیا، اور اتنے ایکڑ رقبہ رب نے مجھے دیا، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ اور جو یہ کہتا ہے اس کے لیے پھر سنو مثال کیسی ہے۔ گنجے نے کہا میں نہیں دوں گا، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ فرشتے نے کہا تو وہی نہیں جو گنجا تھا اور تو مال کو ترستا تھا؟ اس نے کہا اچھا جا، پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ویسا ہی بنا دے جیسا تو تھا۔ پھر وہ اندھے کے پاس گیا جس کے پاس بکریاں تھیں، کہا تیرا مزاج کیسا؟ کہا اللہ کا شکر ہے بڑی سونی گزر رہی ہے۔ کہا میں مسافر ہوں، مجھے رب کے نام پہ دو۔ کہا اللہ کے نام پہ سارا ہی لے جا، دیا ہی اس نے ہے، دیا ہی اس نے ہے، سارا ہی لے جا، جتنا تیرا دل کرتا ہے میرے مولا کے نام پہ لے جا۔ جب دیا ہی اس نے ہے، جب مال ہی اس کا ہے، مالک ہی وہ ہے، تو پھر میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ اکبر صاحبو۔ پھر فرشتے نے دعائے برکت دی، کہا میں نے اللہ کی طرف سے تینوں کو آزمایا، 2 فیل ہو گئے، تو پاس ہو گیا، جا سارا ہی مال تیرا ہے، یہ سارا ہی مال ہے۔ اچھا بات لمبی نہ ہو جائے، میں بات کو یہاں ختم کرنے کے لیے آپ سے 1-2 باتیں عرض کروں گا۔ وہ کیا؟ زکوٰۃ ہے کیا؟ سال بھر میں سال گزر جائے جس مال پہ 2.5%، 100 وچوں 2.5 روپیے، 100 میں سے کتنے جی؟ 2.5 روپے۔ اور یہ زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں ہے، نہیں جی سب پہ فرض نہیں ہے، یہ مالدار پہ، جس کے پاس کم از کم 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ یا ان دونوں کو ملا کر اتنی نقد رقم بن جائے جو سونے کی قیمت کو پہنچے یا وہ چاندی کی قیمت کو پہنچے، اور ضروریات زندگی سے بڑھ کے ہو، یہ نہیں کہ اس میں سے تم نے روزی روٹی بھی خریدنی ہے، لباس بھی خرید، نہیں، اسلام کا مزاج دیکھے کتنا حسین ہے، اسلام نے کتنا سونا تمہیں یہ پیغام دیا ہے، کہا نہیں جو تیری ضرورت ہے اس میں سے نہیں نکالنا، نہیں اس میں سے نہیں۔ یقین کریں یہ ہمارے لیے ہے، لیکن جن کا دل اللہ کی یاد میں بس رہا ہوتا ہے وہ تو ساری تقسیم کر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے پوچھو، میرے نبی نے فرمایا گھر کیا چھوڑا، لے کے کیا ہے؟ سونا جو کچھ تھا میں نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا، گھر جانے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، میری جند بھی توں میری جان بھی توں، میرا مصحف تے قرآن بھی توں، کل نبیاں دا سلطان بھی توں، نالے عرشاں دا مہمان بھی توں، میں تے مک دی گل مکا دیواں، میرا دین بھی توں تے ایمان بھی توں۔ وہ تو سارا کچھ ہی بانٹ دیتے ہیں، لیکن چلو ہم اپنی تو بات کریں نا۔ وہ بندہ جس کے پاس اتنی رقم ہو، اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اس کو کہتے صاحب نصاب۔ وہ صاحب نصاب ہے، وہ سال گزرنے پہ 2.5%، یعنی 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس پڑا رہا، اس نے 1 لاکھ میں سے کتنے ادا کرنے ہیں زکوٰۃ کے پیسے جی؟ 2,500، 2,500 روپے۔ اوکھا نہیں ہے سودا، یقین کریں۔ یہ آپ ہوٹل پہ چلے جائیں نا اور جاتے ہیں، یقین کریں بڑے فاخرانہ انداز میں، تو ایک وقت کا وہاں پہ کھانا کھائیں نا، جو متوسط ہوٹل ہے تقریباً 5-6 ہزار، تو وہاں پہ بھی خرچہ ہو جاتا ہے 2-3 بندوں کا۔ اور اگر اس سے معیاری مقام پہ اگر جائیں گے تو پھر وہ 20-25 ہزار کہیں نہیں گیا۔ یار یہ کتنا بد نصیب ہے بندہ، ہوٹلنگ پہ تو روزانہ اتنے خرچ کر رہا ہے، اور اللہ نے سال کے بعد اس سے کہا تیرے پاس سال گزر گئے اتنی رقم پہ،
اور پھر دیکھیں سودا ہم رب سے نہیں کرتے، بندوں سے بڑی جلدی کر لیتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں کی بات ہے، زیادہ دور نہیں، اگر میں نام لوں گا تو بہت سارے لوگ فوراً پہچان جائیں گے۔ سیالکوٹ کا ایک ڈبل شاہ گزرا ہے، ڈبل شاہ، اس نے نہ کہا کہ تم مجھے اتنی رقم دے جاؤ، اتنے عرصے کے بعد آ کر کے تم ڈبل رقم لے جانا، اتنے پیسے آج دے کے جاؤ، اتنے سالوں کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد مجھ سے آ کے نہ اپنی رقم کے بدلے ڈبل لے جانا۔ کتنے لوگ دوڑ کے گئے، بھاگ کے گئے کہ یہ پیسے ڈبل کر دے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے لوگوں کی رقم مر گئی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ تو تھا سود، اور سود کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں اور دوڑ لگا کے سود کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ یہ رب سے سودا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میری راہ میں جب دے گا نا تو اس کے بدلے میں تمہیں 10 دنیا میں دوں گا، 70 آخرت میں دوں گا۔ تو سودا بندے سے تو کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اللہ سے کرنے کے لیے آج یہ جانوروں پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ جس کے پاس 30 گائیں یا بھینس دونوں ملا کے آ جائیں، اس کی زکوٰۃ، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 30 جانور، گائے اور بھینس دونوں ملا کے 30 کے عدد کو جب پہنچ جائیں تو پھر اس نے 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ ان جانوروں کی اللہ کی راہ میں نکالنی ہے۔ اور اگر اس کے پاس 30 سے 40 کا عدد ہو جائے تو پھر اس نے 2 سال کا ایک بچڑا یا بچڑی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنی۔ یہ اتنا اوکھا نہیں ہے، یقین کریں۔ 30 40 کے عدد، 30 کا عدد ہو، 40 بکریوں پہ زکوٰۃ ہے 1 بکری، 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے 1 بکری۔ یہ نصاب ہے جو اسلام نے مقرر کیا گیا۔ تعداد جتنی بڑھتی جائے گی، نصاب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے یہ بھی بڑھتا جائے گا۔ یقین کریں ٹھنڈ پڑتی ہے اللہ کی راہ میں دینے سے، طمانیت ملتی ہے۔ اور میں نے کہا کچھ تو دیتے نہیں اور کچھ دیتے ہیں، چلو جی 1-2 توڑا دے دیتا، اساں دے دیتا ہے جی۔ تو جب تم کسی کے پاس جاتے ہو کوئی چیز لینے کے لیے، ناپ تول میں کوئی کمی بیشی برداشت کرتے ہو؟ بولو جی۔ آپ دکاندار سے کہیں مجھے 5 کلو فلاں چیز دے دیں جی، تو دکاندار آپ کو 5 کلو کے بدلے 4.5 کلو دے اور قیمت کرے وصول 5 کلو کی، آپ تو ایک لمحے سے پہلے لڑائی شروع کر دیں گے۔ او بھائی میں نے 5 کلو کے پورے پیسے دیے ہیں، بلکہ میں نے تو آدھا کلو بہت زیادہ کہہ دیا۔ یہاں تو رتی بھر کا جو ہے نا وہ پیمانہ دیکھا جاتا ہے کہ میں کم کیوں لوں؟ یار اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے معاملے میں تم اس طرح کرتے ہو کہ چلو 1 توڑا دے دیتا ہے، مک گیا کم۔ اب آ جائیں عشر کی بات کر کے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ عشر کیا ہے؟ جب فصل پک جائے، تیار ہو جائے تو 10واں حصہ، اور وہ ان فصلوں کا جن میں آپ نے کھپت نہیں کی ہے، یعنی اپنی طرف سے پانی نہیں لگایا، وہ بارانی علاقوں کی فصلیں جب آپ کاٹیں گے 10واں حصہ اللہ کی راہ میں عشر ادا کریں گے۔ لیکن اسلام نے پھر بھی ہماری یہاں معاونت کی ہے، کہا اگر تم نے خرچہ خود سے کیا ہے، پانی خود سے لگایا تو کیا کرو، اس کا نصف دے دو۔ یعنی 1 لاکھ روپے میں سے کتنے بنیں گے جی؟ 5000 روپیہ۔ 1 لاکھ چوں 5000 روپیہ۔ میں نے نا ایک ہلکی سی کیلکولیشن کی ہے، ہمارے علاقے میں نا تقریباً 3200 ایکڑ رقبہ ہے جی، 3200 ایکڑ رقبہ ہمارے اس علاقے میں فصلوں کا ہے۔ چلیں 3200 ایکڑ رقبے میں ساری نا تصور کریں کہ 2000 ایکڑ پہ ہم نے گندم کی فصل لگائی ہے۔ 2000 ایکڑ گندم کی فصل کا جھاڑ ہم نے نکالا 40 من اوسط۔ 40 من اوسط کا جب ہم نے جھاڑ نکالا نا تو یہ 80,000 من ہماری گندم فصل جو ہمیں ملی ہے نا 80,000 من نکلی ہے۔ اب اس 80,000 من میں سے عشر کتنا بنتا تھا؟ وہ عشر بنتا تھا صرف 4000 من۔ 4000 من عشر بنا۔ اب اس 4000 من کو 10 من فی گھر میں آپ تقسیم کریں تو 400 گھروں میں یہ عشر تقسیم ہو سکتا ہے۔ کتنے گھروں میں؟ بولو یار، بولو تے صحیح نا۔ 400 گھراں وچ کنے من؟ ہر گھر نو 10 من دئیے، ہر گھر میں 10 من عشر اگر ہم بانٹیں، تقسیم کریں اللہ کا حکم مان کے، تو 400 گھروں میں فی گھر میں 10 من عشر پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ گھر ہمارے علاقے میں منیمم 500 کے لگ بھگ۔ لو جی، پھر تو یہاں لینے والا آپ کو نظر نہ ہے، دروازہ دستک دیں کہ بھائی میں تے آپ ونڈن والا ماں۔ خدا کی قسم یہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سورے نے یہ منظر دیکھا، زمین نے یہ منظر دیکھا تھا کہ لوگ کہتے تھے نہیں جی ساڑھے کار پڑھولے پر ہے نہیں۔ دکھ والی بات یہ ہے، تکلیف والی بات یہ ہے کہ ہمیں
اپنے کاروبار کی کیلکولیشن تو بڑی آتی ہے، ہمیں دکان کی، مکان کی، گھر کی، دفتر کی، ہر طرح کی کیلکولیشن آتی ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو پھر ہماری کیلکولیشن پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ یار اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کا حکم مانو گے، اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، تمہاری عزت میں بھی، تمہارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنے کی، آپ کو پرکھنے کی، اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔